الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی 17ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں واقعہ معراج تفصیل سے بیان کیا گیا تھا اور 10 نبوی کے 2 واقعات کی طرف نشاندہی کر کے اب ہم 11 نبوی کو بیان کریں گے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عام طور پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ 10 نبوی میں ہوا، جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی خولہ بنت حکیم انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچوں کو ایک سنبھالنے والی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی گھر میں ایک رفیقہ کی ضرورت ہے۔ تو 2 میری نظر میں ہیں رشتے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نکاح کا پیغام بھیجا گیا اور حضرت خولہ گئیں، ان کی والدہ ام رومان سے بات کی، اور ادھر زمعہ جو حضرت سودا کے والد تھے ان سے بات کی گئی، تو دونوں طرف سے قبولیت ہو گئی اور دونوں طرف سے رشتہ کو قبول کر لیا گیا اور نکاح ہو گئے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے اور قریش کا وہ جو رویہ جس کو ہم پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں وہ حضور نے دیکھا، اور ویسے بھی حضور کی مانوس جگہ جو تھی وہ تو 2 ہی تھی نا، ایک مکہ مکرمہ جہاں حضور نے سارا وقت گزارا، ایک طائف جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن گزارا۔ مکہ مکرمہ والوں سے بھی حضور مایوس ہو گئے، کسی درجے میں مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور طائف والوں نے جو کیا وہ تو بیان ہو چکا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موسم میں یعنی 11 نبوی حج کے موسم میں حضور نے اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ دعوت تو 4 نبوی سے ہی چل رہی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ قبائل پہ پیش کرنا، یعنی مختلف قبائل کے سرداروں کے پاس حضور تشریف لے جاتے اور جا کے ان کے سامنے اسلام پیش کرتے، قرآن کریم تلاوت کرتے، اور اس کے بعد ان سے کہتے کہ اگر تم مجھے ٹھکانہ دو، اپنے یہاں لے کے جاؤ، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد اترے گی اور ہمارا پورے عرب پر غلبہ ہو جائے گا۔ تو مختلف قبائل کے سرداروں نے مختلف جوابات دیے۔ کچھ نے کہا ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم بات کو سمجھتے ہیں لیکن ہماری قوم نہیں سمجھے گی۔ کچھ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھیں ہم قریش کے حلیف ہیں، اگر ہم آپ کو لے جائیں گے تو قریش کے ساتھ ہمارا معاہدہ حلف نامہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ہم آپ کو نہیں لے کے جا سکتے۔ کچھ نے کہا، ایک قبیلے کے سردار نے کہا دیکھیں اگر ہم آپ کو لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو لے گئے، اب آپ کے جانے کے بعد آپ جو ذمہ دار ہوگا یا خلیفہ ہوگا وہ ہم میں سے ہونا چاہیے، یہ ہماری شرط ہے۔ حضور نے فرمایا یہ امر تو میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون ذمہ دار ہوگا بعد میں۔ تو انہوں نے کہا واہ، مطلب تلواروں کے ساتھ ہم دشمن سے جنگ کریں اور اپنے سینوں پہ نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے زخم ہم کھائیں، اور جب بات ہو نیابت کی اور خلافت کی تو کوئی اور لے جائے، لہذا ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کچھ بدتمیزی بھی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سارا سلسلہ یہ 11 نبوی میں پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے قریب ایک گھاٹی ہے وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت حضور نکلتے تھے زیادہ تر، کیونکہ دن کے وقت ابو لہب طاق میں رہتا تھا کہ جب حضور باہر نکلے کسی قبیلے کے سردار کے پاس جا کے بیٹھے یا قبیلے والوں کو دعوت دیں تو وہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ تمہارے دین سے بیزار کر دے گا اور یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ طرح طرح کی بات ہے۔ تو حضور اس گھاٹی کے پاس سے گزرے تو کان میں کچھ آواز پڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے، تو حضور نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا یہ یثرب سے آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں، اور وہ 6 لوگ، کل تعداد 6 لوگ، اور وہ 6 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے ان سے بات چیت شروع کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں سے آئے، بولے یثرب سے۔ حضور نے پوچھا کون سے قبیلے سے، کہا خزرج سے۔ چونکہ یثرب میں مدینہ منورہ میں 2 ہی قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، باقی یہود کچھ آباد تھے، ان کے قبائل تھے، لیکن اصل جو بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے وہ انہی 2 قبیلوں کے تھے، اوس کے اور خزرج کے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم خزرج کے لوگ ہیں، اور یہ 6 لوگ تھے اور 6 کے 6 قبیلہ خزرج کے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اچھا، اب ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ یہود کے ساتھ جب ان کا کبھی جھگڑا ہوتا تھا تو یہود ان کو کہتے تھے ان قریب ایک نبی آنے والا ہے عرب میں، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم تم پہ غالب آ جائیں گے، تمہیں فتح کر لیں گے۔
انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا، حضور کا کلام سنا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہود کہتے تھے، ایسا نہ ہو کہ یہ جو فضیلت ہے یہ ہم سے پہلے وہ حاصل کر لیں، لہذا ہم ان پر پہلے ایمان لا کے ان کی یہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے مشاورت کے بعد 6 کے 6 خزرج کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور یہ خوش قسمت 6 لوگ یہ ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معروف صحابی ہیں، بعد میں جو ذکر آئے گا کہ جمعہ کا سب سے پہلا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا تھا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر۔ عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 یوں سمجھ لیجئے نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے وہاں جنگ چل رہی ہے اوس اور خزرج کے درمیان، اور بات اب صلح کی طرف چل رہی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری صلح ہو جاتی ہے تو پھر اس سے معاملات زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ 6 لوگ اسلام کی دعوت لے کے مدینہ منورہ پہنچے، اور جب 12 نبوی آیا، یعنی 1 سال کے بعد جب حج کا موسم آیا، تو اس موسم تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا چرچا نہ ہوا۔ جگہ جگہ ان حضرات نے یہ باتیں چلائیں، اور اس کے نتیجے میں 12 نبوی میں 12 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، یعنی حج کے لیے آئے، اور حج کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا اور بیعت کرنا مقصد تھا۔ اب یہاں یہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، پہلی بیعت جو گھاٹی میں ہوئی، مینا کے قریب یہ ایک گھاٹی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وقت دیا، اور رات کے وقت یہ حضرات تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 لوگوں سے بیعت لی۔ اب 12 میں سے 5 لوگ تو وہ ہیں جو پچھلے سال آئے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اور 7 لوگ جو اس دفعہ نئے آئے، معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زکوان بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت معروف صحابی ہیں یہ آئے، یزید بن ثعلبہ اور عباس بن عبادہ، یہ 5 لوگ بھی قبیلہ خزرج سے تھے، پہلے 5 جن کا ہم نے ذکر کیا وہ بھی، اور یہ 5 بھی۔ مالک بن التیہان، ان کو ابو الحسم بن تیہان بھی کہتے ہیں، اور عویم بن سعادہ، یہ 2 صحابی قبیلہ اوس سے تھے۔ تو یہ 12 صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہاں بیعت عقبہ اولا ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی کہ تم کبھی چوری نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، کفر نہیں کرو گے، اور کبھی تم زنا نہیں کرو گے، اور بچوں کو قتل نہیں کرو گے، ناحق کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، بہتان نہیں باندھو گے۔ یہ تمام چیزوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی، اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقون اولون میں سے ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھیجا بحیثیت معلم کہ آپ وہاں جا کے ان کو اسلامی تعلیمات جو نازل ہو چکے ہیں احکام وہ ان کو سکھائیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے ساتھ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پڑاؤ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ لوگوں کو اسلام کی دین کی، جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ مقری کے نام سے معروف تھے، مقری معنی پڑھانے والا، یہ اس کے نام سے معروف تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک دن یہ قبیلہ اوس کے ایک گویا وہاں جو باغ تھا اس کے قریب جا کے دعوت دے رہے تھے، اور یہاں لے کے گئے ان کو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں قریب میں بیٹھے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ جو ہیں سردار ہیں اپنے قبیلے کے، بنو عبد الاشہل میں سے ان کا تعلق ہے، اور اصل میں یہ شاخ ہے بنو اوس کی۔ تو کسی نے سعد بن معاذ سے کہا کہ وہ آدمی آیا ہے جو مکہ سے آیا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید بن حضیر سے کہا، دیکھو اسد میری خالہ کے بیٹے ہیں اسد بن زرارہ، تو میں جا کے کہوں گا تو معاملہ بگڑ نہ جائے، تو آپ جا کے ان کو منع کر دیں کہ ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اسید بن حضیر نے اپنا نیزہ اٹھایا اور یہ وہاں سے آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت اسد بن زرارہ بھی وہیں تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے، ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو، اور بند کرو یہ اپنی باتیں، چلو یہاں سے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، انہوں نے کہا اسید آپ سردار ہیں قبیلے کے، یہ بات اسد بن زرارہ نے بتا دی تھی ان کو کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ اسید ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، آپ سردار ہیں، آپ تشریف رکھیے، بات سن لیجئے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو عرب لوگ جو ہیں ان میں ایک کوالٹی تھی کہ جو سچ بات ہوتی تھی اس کو مانتے تھے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ حضرت اسید بیٹھے
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اب یہ وہ قلوب ہیں جو اسلام اور دیگر چیزوں کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، بس یہاں گویا پانی لگا اور زمین زرخیز تھی اور اللہ رب العزت نے وہاں ہریالی ہی ہریالی کر دی۔ انہوں نے کلام پاک سنا تو انہوں نے کہا بالکل میں حاضر ہوں، تیار ہوں، آپ نے بالکل سچ بات کی ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اب یہ یہاں سے واپس گئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا جس حالت میں ہم نے اسید کو بھیجا تھا یہ اس حالت میں نہیں آ رہا ہے، یہ نئی شان سے واپس آ رہا ہے۔ پوچھا اسید کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ جائیں یہاں سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بات تو مان لی، لیکن میں نے جو ان کی باتیں سنی ہیں وہ باتیں بڑی مناسب تھی، اگر آپ بھی مناسب سمجھے تو آپ بھی ان کی بات سن لیں۔ بعض سیرت نگاروں نے یہاں کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسید نے حضرت سعد بن معاذ کو تیار کر لیا کہ آپ جا کے ایک مرتبہ بات سن لیں مصعب بن عمیر کی۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے مصعب بن عمیر سے کہا کہ تمہیں اسید نے کہا نہیں ہے کہ جاؤ یہاں سے، تم پھر یہاں بیٹھے ہو، ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا سعد آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ بیٹھیے بات سنیے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کیجئے ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں تم نے انصاف کی بات کی ہے، وہ بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے تو لکھا ہے حضرت اسید نے بھی کہا، حضرت سعد بن معاذ نے بھی کہا ما احسن ھذا الکلام واجملہ، یہ کیسا خوبصورت کلام ہے، میں اگر تمہارے اس دین میں شامل ہونا چاہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ غسل کیجئے اور آئیے کلمہ شہادت پڑھیے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ اب یہ یہاں سے گئے بنو عبد الاشہل کے پاس اور جا کے انہوں نے کہا، اب بنو عبد الاشہل کے لوگ وہاں بیٹھے انتظار کر، انہوں نے کہا سعد آ رہا ہے اور دیکھو یہ سعد نئی شان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بدلہ بدلہ سا ہے۔ حضرت سعد نے جا کے وہاں سب کو مخاطب کیا، مرد و عورت سب کو جمع کیا، کہا بتاؤ میں سعد تمہارے اندر کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ حق کو حق کہنے والے، باطل کو باطل کہنے والے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں آج کے بعد تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا جب تک تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لے آؤ۔ لکھا ہے کہ اس شام سے پہلے بنو عبد الاشہل کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، سوائے اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، سارا بنو عبد الاشہل مسلمان ہو گیا۔ اب یہ محنت اور کوشش یہاں جاری ہے اور یہ حضرات یہاں حضرت مصعب بن عمیر دن بدن حلقہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اپنے حساب سے یعنی اپنے اجتہاد سے یہ سوچا کہ ہفتے والے دن کا ہے، ہفتے والے دن یہود عبادت کرتے ہیں اور اتوار والے دن نصرانی جو ہیں ان کے لیے عبادت کا خاص ہے، تو ہمیں بھی کوئی عبادت کا دن خاص کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جمعہ کے دن زور یعنی جب ہمارے ہاں جمعے کا وقت ہوتا ہے یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس وقت انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جمعے کو پہلے عروبہ کا دن کہا جاتا تھا، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پہ اس کا نام یوم الجمعہ رکھا، اور یہ وہ بات تھی کہ جس کی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تصدیق بھی آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالکل بلکہ پیغام بھیج دیا کہ جمعہ کی جو ترتیب ہے جیسے چل رہی ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ شروع کیا، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ ان کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اسعد بن زرارہ ہی کا فیض ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے جمعے کی شروع کی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کو مسلمانوں کے لیے اس طرح لازم کر دیا۔ تو مدینہ منورہ میں یہ محنت 12 نبوی کے بعد شروع ہو گئی اور 13 نبوی میں یہ ایک بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ 13 نبوی حج کے موسم میں جب یہ صحابہ کرام گئے وہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی قسط کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔